السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنرل نالج میں عبدالاحد۔ آج ہم آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ 8 سال کی عمر تک زیمبیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہیں، پھر وہاں سے میساچوسٹس ادارہ ٹیکنالوجی MIT چلی آئیں اور اس ادارہ سے وراثیات میں PhD کی سند حاصل کی۔ 1995 میں پاک نیاد امجد محمد خان سے نکاح ہوا۔ 1996 میں ایک لڑکا محمد احمد اور 1998 میں ایک لڑکی مریم پیدا ہوئی۔ 2002 میں امجد خان نے طلاق دے دی، پھر 2003 میں عمار بلوچی سے نکاح ہوا۔ اپریل 2010 میں 11 سالہ لڑکی جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عافیہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والی ایک بیٹی ہے کو نامعلوم افراد کراچی میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر چھوڑ گئے۔ 2002 میں پاکستان واپس آئی، مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلے میں دورہ پر گئی۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئی۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئی۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے سے غائب ہو گئی۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچے کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹے کی 6 ماہ۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، مگر بعد میں وزیروں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے، جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دے دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسگو غشی میزان پر 3 یعنی مرنے کے قریب بتایا، تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ جون 2013 میں امریکی فوجی زندہ فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا، جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت اعلیٰ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔ تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو۔ اے کیسے اثر جو کالج میں 6-4 جماعتیں پڑھ بیٹھے، تم واقف نقش و رنگ ہینا خوں کا فوارہ کیا جانو۔